بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی الحجہ مہینے کا پہلا عشرہ یہ افضل ایام سنہ ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ذی الحجہ مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں کی فضیلتوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں، سورہ حج میں اور سورہ والفجر میں۔ سورہ اعراف میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10۔ ب10 سے مراد ذی الحجہ مہینے کا پہلا عشرہ ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں پر وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات کی تفسیر کی گئی۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے ایام معلومات سے، کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں حجاج کرام خوب اللہ جل جلالہ کی بڑائی بیان کریں، تکبیر پڑھیں، تحلیل پڑھیں۔ سورہ والفجر میں اللہ جل جلالہ نے ان 10 دنوں کی فضیلت ارشاد فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ یہ لیال عشر سے ذی الحجہ مہینے کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ حدیثوں میں بھی ان دنوں کی فضیلت ملتی ہے۔ صحیح البخاری جلد اول صفحہ نمبر 132 میں ملاحظہ فرمائیں، کتاب العیدین باب فضل العمل فی ایام التشریق۔ اس میں بخاری شریف کی عبارت یہ ہے وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہما یخرجان إلی السوق فی الایام العشر یکبرون ویکبر الناس بتکبیرہما۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ذی الحجہ مہینے کے پہلے عشرہ میں، پہلے 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے تکبیر پڑھتے ہوئے، اور وہاں پر موجود خرید و فروخت کرنے والے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر پڑھنے لگتے تھے۔ یہ وہی تکبیر ہے جو تکبیر ہم تکبیر تشریق کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مگر یاد رہے 9 تاریخ کی فجر کے بعد سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک یہی تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ وہ وجوب کا حکم ہے، یہ سنت کا تذکرہ ہے، دونوں میں خلط ملط نہ کر لیا جائے۔ یہ زبردست سنت ہے جو امت سے تقریباً چھوٹ گئی ہے۔
عشرہ اول ذی الحجہ مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس کی فضیلتیں بہت ہیں۔ بخاری شریف میں اور ایک حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما العمل فی ایام افضل منها في هذا العشر قالوا ولا الجهاد قال صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ مگر دوسری روایتوں میں الفاظ بہت آسان ہیں۔ الترغیب اور بیہقی کی حدیث کی عبارت ایسی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام افضل عند اللہ ولا العمل فیہن احب الى اللہ عز وجل من هذه الایام یعنی من العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر وذکر اللہ وإن صيام يوم منها يعدل بصيام سنة والعمل فيهن يضاعف ب700 ضعف۔ اللہ جل جلالہ کے نزدیک ان ایام کی عبادت سب سے زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ ان ایام کے علاوہ، ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں کی عبادت اللہ جل جلالہ کو اتنی زیادہ پسند نہیں، چنانچہ ان دنوں میں تہلیل، تکبیر، ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ان 10 دنوں میں سے ایک ایک دن کا روزہ 1 سال روزہ کے برابر ہے، اور ان دنوں کا ہر عمل 700 گنا تک زیادہ کیا جاتا ہے اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی حدیث ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ حجاج کرام حج کا احرام باندھ کر جب وہاں پر عملوں میں مشغول رہتے تھے تو حالت احرام میں رہنے کی وجہ سے تلبیہ بھی پڑھتے تھے کبھی کبھی، اور تکبیر بھی پڑھتے تھے۔ موجودہ دور میں حجاج کرام حالت احرام میں تلبیہ ختم ہونے کے معین وقت سے پہلے تک صرف تلبیہ ہی پڑھتے ہیں، تکبیر نہیں پڑھتے۔ اس سلسلے میں بخاری شریف کی حدیث ملاحظہ فرمائیں، وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما یکبر بمنا تلک الایام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعا۔ وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم ليالي التشريق مع الرجال في المسجد۔ قال محمد بن عوف سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي ولا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه۔ کہ ان دنوں میں، ان 10 دنوں میں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مینا میں موجود ہوتے تھے تو تکبیر پڑھتے تھے بہت زیادہ۔ نمازوں کے بعد بستر پہ جب خیمہ میں رہتے تھے، اپنی مجلسوں میں چلتے ہوئے بھی ہر حالت میں تکبیر پڑھتے تھے۔ یہ وہی تکبیر ہے اور وہی مسنون تکبیر ہے کہ ذی الحجہ مہینہ شروع ہوتے ہی یہ تکبیر، تحلیل وغیرہ شروع کر دینا زبردست سنت ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی یوم النحر میں تکبیر پڑھا کرتی تھیں۔ مستورات حضرات بھی حضرت ابان بن عثمان،
حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے تکبیر پڑھتی تھیں تشریق کے ایام میں اور راتوں میں، جبکہ مرد حضرات مسجد میں تکبیر پڑھتے تھے۔ محمد بن عوف کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منی سے عرفات جاتے ہوئے تلبیہ کے سلسلے میں مسئلہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ حضرات کیسا کرتے تھے حالت احرام میں؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ پڑھتے تھے، کوئی آدمی ان پر نکیر نہیں کرتا تھا، ان پہ نکیر نہیں کی جاتی تھی۔ تکبیر پڑھنے والے تکبیر پڑھتے تھے، تکبیر پڑھنے والے پر بھی نکیر نہیں کی جاتی تھی۔ معلوم ہوا حجاج کرام حالت احرام میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں تکبیر بھی پڑھیں اور تلبیہ بھی پڑھیں، کبھی تلبیہ پڑھیں کبھی تکبیر پڑھیں۔ ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ ایک ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور ایک رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ یہ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے 128 نمبر صفحے میں۔ مگر یاد رہے عید کے دن اور جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، یہ مسئلہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، اس لیے عید کے دن بھی روزہ نہ رکھیں، اور جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں۔ تو گویا روزہ رکھنے کی فضیلت ذی الحجہ مہینے کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک صادق آتی ہے۔ 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت مسلم شریف میں یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، مسلم شریف کی حدیث کی عبارت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس زبردست سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔